تعالیٰ نے صاحب فضل حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا اور ساتھ فرمایا کہ وہ دیتا رہے، تو صاحب فضیلت ہونے کا مطلب یہ ہے، صاحب فضل ہونے کا مطلب یہ ہے، افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اضافتاً کوئی چیز ملی ہو اور اس کے فضل سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اگر اس کے فضل کا دوسروں کو فائدہ نہ پہنچے تو وہ فضیلت ہی نہیں ہے۔ وہ فضیلت کس کام کی کہ اس فضیلت کا کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک عالم ہو، اس کے پاس بڑا علم ہو اور اس کا کوئی فائدہ ہی نہ اٹھائے تو اس کا کیا فائدہ ہوا، اس کا کیا مطلب نکلا، اس فضیلت کا تو کچھ سرے سے مطلب ہی نہ نکلا۔ فضیلت تب بنتی ہے کہ اس فضیلت سے دوسروں کو فائدہ ملے اور ایسا فائدہ ملے کہ اس فائدے کے وہ خود عمل کر کے مستحق نہ بنے ہوں۔ غور فرمائیں، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مستہ کو خرچہ دیتے تھے وہ اس کا مستحق نہیں تھا، مگر یہ صاحب فضیلت بنے کہ یہ اس کو دے رہے تھے، یعنی وہ اس کا مستحق نہیں تو صاحب فضیلت اس کو بنے اور اس کو عطا فرما رہے تھے۔ اب گناہگار گناہوں کرنے کی وجہ سے مستحق نہیں، ان کا عدل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کے گناہوں کی سزا دی جائے، مگر اللہ فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، وہ صاحب فضل ہے۔ اب اس کے فضل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے فضل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صاحب فضیلت لوگوں سے کچھ دلوا دے۔ اور صاحب فضیلت لوگ کیا دیں گے؟ جب وہ دنیا میں رہتے تھے تو وہ اور طرح دیتے تھے، اب جب وہ وہاں جائیں گے تو وہ شفاعت کے ذریعے سے لوگوں کو عطا کریں گے، یعنی وہ ان کے داتا ہوں گے۔ جیسے فضیلت کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ شفاعت نہ کریں تو وہ صاحب فضل ہی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب فضیلت فرمایا، قرآن میں کتنے مقام پر ان کو صاحب فضیلت فرمایا گیا، انبیاء اولیاء صلحاء کو صاحب فضیلت فرمایا گیا۔ اب میں اگر وہ آیات پڑھوں تو یہ مسئلہ رہ جائے گا۔ تو اب ان کی فضیلت کا معنی یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اٹھیں گے تو خدا بخش دے گا، خدا کرم نوازی فرما دے گا، خدا عطا فرما دے گا۔ اب صاحب فضل سے جو میں یہ معنی بیان کر رہا ہوں کہ اس کا معنی ہے کسی کے کام آنا، تو قیامت کے دن وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر کافروں کے کوئی کام نہیں آئے گا کیونکہ جن کو وہ مددگار سمجھتے ہوں گے وہ صاحب فضیلت نہیں ہوں گے۔ تو صاحب فضیلت کا معنی ہے کسی اور کے کام آنا، اس کے کام آ جانا۔ اگر فضیلت کا یہ معنی نہ لیا جائے اور تو قیامت کے دن اگر یہ معنی نہ لیا جائے تو ان کے تو کوئی کام نہیں آئے گا، تو معنی یہ ہوگا کہ یہ فضیلت والے ان کے کام آئیں گے۔ اس پر میں ایک اور اشارہ کرتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں، اس پہ مجھے حوالے دینے کی ضرورت نہیں، کوئی دنیا کی کتاب حدیث کی اٹھا کر دیکھ لیں کہ جس میں جمعے کی فضیلت کی احادیث آتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ فضیلت والا دن ہے۔ اب اگر دنوں کے اعتبار سے دیکھیں، ایکوالٹی کے اعتبار سے، تو جیسے جمعہ دن ہے ویسے ہفتہ بھی دن ہے، ویسے اتوار بھی دن ہے، ویسے پیر بھی دن ہے۔ اب جمعے کو جو فضیلت والا کہا گیا وہ کس اعتبار سے کہا گیا، اور جو جمعے کو فضیلت ملی وہ کیوں ملی؟ اس کی وجہ تو دوسری ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد تھا، قیامت آئے گی، وہ دوسری وجوہات ہے۔ اب جو فضل والا جمعہ بنا تو اس کا فضل، اس کا فیض، یہ فضل جو فیض ہم کہتے ہیں نا، یہ یہی ہے کہ صاحب فضیلت سے جو کرم نکلتے ہیں وہ فیض ہوتے ہیں۔ تو فضیلت جمعہ کا جو فضیلت والا جو دن بنا تو اس نے کیا فضیلت دی؟ فضیلت یہ دی کہ جو کوئی بندہ ہفتے کے دن عبادت اللہ تعالیٰ کی کرے اس کو اللہ وہ اجر نہیں دے گا جو اجر اللہ اسے دے گا جس نے جمعے کے دن اللہ کے حضور سجدہ ریز کیا ہے۔ یعنی جمعے کے دن کی عبادت فضیلت میں بڑھ جائے گی، اجر میں زیادہ ہو جائے گا۔ تو گویا جمعہ وہ ہے جو اپنی فضیلت کے فیض لوگوں میں تقسیم کرتا ہے کیونکہ وہ فضل والا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے فضل والے ہیں۔ اب قیامت کو ان کو فیض جو تقسیم ہوگا وہ فیض شفاعت ہوگا، اور وہ نظام عدل کے خلاف نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اس مقام پر فائز فرمائے گی کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت لوگوں کو دکھانی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف صاحب عدل نہیں، وہ صاحب فضل بھی ہے اور وہ صاحب احسان بھی ہے۔ اب میں قرآن شریف کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں جس سے
اللہ تعالیٰ کے صاحب احسان ہو ان کا پتہ چلتا ہے، اور وہ جو احسان ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کیا ہم پر احسان، وہ ہمارے کسی کام کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ بہت مشہور آیت ہے۔ آپ جب بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں میں جائیں اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں میں جو جمعے آتے ہیں ان کے خطبہ سننے کے لیے جائیں تو علماء سے آپ اس آیت کو عموماً سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ اب جو اس نے احسان کیا ہم پر کہ ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنایا، یہ بتائیں یہ نظام عدل کے مطابق ہے یا نظام فضل کے مطابق ہے؟ یہ نظام عدل نہیں، یہ نظام احسان ہے، یہ نظام فضل ہے۔ اس کے مطابق اس نے عطا فرمایا۔ جیسے اس نے رحم کیا، اس نے کرم کیا، اس نے چاہا کہ وہ اپنے احسان کا اظہار فرمائے تو بن مانگے، بغیر استحقاق کے، بغیر ہمارے کسی کسب کے اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ اسی طرح جو ہمیں شفاعت ملے گی وہ ہمارے کسی کسب کی وجہ سے نہیں، ہمارے استحقاق کی وجہ سے نہیں، وہ اس کے کرم اور اس کے فضل کی وجہ سے جو شفاعت کی نعمت ہے وہ ہمیں عطا ہوگی۔ بس اتنی بات ہے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، مسلمان ہو وہ تب جا کر ہوگا، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب جو اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، وہ جائیں گے وہاں پر اور جو خدمتگار ہوں گے، نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی تو ان کے آس پاس پھریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جنتی وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو جنتی لوگ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھروں میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، ہم ڈرتے رہتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو وہ جنتی کہیں گے یہ جو اللہ نے ہمیں عذاب سے بچایا ہے نا، یہ اس لیے بچایا ہے کہ فمن اللہ علینا، اس نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہیں گے ہم نے تو یہ کیا تھا، جنت دینی تھی نا، عذاب سے بچانا ہی بچانا تھا نا، وہ گھمنڈ نہیں کریں گے، کہیں گے فمن اللہ علینا، یہ اس کا احسان ہے، یہ کرم ہے، یہ فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ وقانا عذاب السموم، ہم نے اسے بچا لیا۔ اس کا مطلب ہوا کہ جنت جو ایمان ملتا ہے تو اس کے کرم سے، اس کے فضل سے، عدل سے نہیں ملتا، اس کے کرم اور فضل سے ملتا ہے۔ ہم نے کون سا کام کیا کہ ہمیں ایماندار بنایا گیا؟ اس کا کرم ہے، یہ استحقاق نہیں تھا ہمارا۔ اور جو جنت میں داخلہ ہے وہ ایمان پر ہوگا، اور جو جنت ملے گی جنتی خود کہیں گے فمن اللہ علینا، عملوں کا گھمنڈ نہیں ہوگا، وہ کہیں گے اس کی رحمت ہے۔ اور پھر آگے کہیں گے انا کنا من قبل ندعوہ، سبحان اللہ، اس سے پہلے ہم میں سے دعائیں کیا کرتے تھے، یہ ہم اسے مانگا کرتے تھے، اس کا کرم مانگا کرتے تھے، یہ ملا ہے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ احسان کرنے والا اور مہربان ہے۔ انہ هو البر الرحیم، وہ احسان کرنے والا ہے اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت بر کا ذکر ہوا کہ وہ بر ہے، کہ وہ ہم پر احسان فرماتا ہے، اس نے احسان کیے ہیں، فضل کیے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں ختم کرنے سے پہلے کہہ دوں، بالکل ٹائم آخر میں پہنچا ہوا ہے۔ ایک مالکی محدث گزرے ہیں، بڑے پائے کے عالم ہیں ماشاءاللہ، بڑی ان کی کتاب ہیں، التمہید ان کی بڑی معروف کتاب ہے، ان کا نام ہے علامہ ابن عبد البر، ان کو کہا جاتا ہے، ابو عمر ان کی کنیت ہے، ابن عبد البر ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب الاستیعاب ابن عبد البر کے نام سے دنیا جانتی ہے،